الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى في موضع آخر لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد اور ثنا اور تعریف اور ساری خوبیاں لائق و زیبا ہیں جو اپنے عظمت و جلال میں یکتا و نرالا ہے اپنی تمام اسماء و صفات کی طرح، اور اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا کہ خطبے میں دعا کی گئی ہے، درود و سلام پڑھا گیا ہے، بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو اس نبی برحق، اس نبی پاک، اس نبی رحمت کائنات اور اس نبی رحمت انسانیت پر جن کو اللہ رب العزت والجلال نے سارے جہان کے لیے نبی بنا کے بھیجا تھا، خاص طور پر انسان اور جنات کے لیے آپ پیغامبر بن کر کے آئے تھے۔
اللہ کے حکم کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ جل شانہ کی رحمتوں اور نعمتوں کو آپ کو دے کر کے، سمجھا کر کے، پڑھا کر کے اس دنیا کے اندر ذمہ داری دی گئی تھی۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ جل شانہ اپنا قانون نازل فرمائے گا، اللہ جل شانہ اپنی نصیحتیں دے گا، اللہ جل شانہ اپنی رحمتوں کی آخری بارش برسائے گا۔ وہ قرآن کریم اللہ کے کلام کی شکل میں ہوگا، اور آپ اس کی وضاحت کریں گے، خطبہ دیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، تقریریں کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، بازاروں اور گلیوں میں جائیں گے اور لوگوں کو اس پیغام کو پہنچائیں گے۔ آپ اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگائیں گے، اپنی زندگی کی آخری سانس بھی اسی کے نذر کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے کر کے بھیجا گیا تھا، اور آپ نے اسے یہی نہیں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ خطبے، تقریریں، گلی گلی گھوم کر کے پرچار کرنے، بتانے میں صرف کیا، بلکہ حقیقت میں عملی طور پر اس کو برتا، اور مسلمانوں کو حکم ہوا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ یعنی یہ پیغام جو عرب کے بدوؤں پر، عرب کی جاہلی قوم پر، عرب کے ان پڑھ لوگوں میں، ان پڑھ امت امیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا نام رکھا تھا نحن امت امیہ۔ صرف عرب کا نام نہیں لیا آپ نے، اپنے کو شامل کر کے کہا کہ ہم ایک ایسی امت ہیں، ایک ایسی جماعت ہیں، امیت، جو لکھنا پڑھنا کچھ نہیں جانتے۔ ہاں لیکن جو اللہ کا پیغام، ہم قوم تو ایسی ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے ہمارے ذمے جو کیا ہے وہ پہلا کام پڑھنے ہی کا کیا ہے۔ اقرا، پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا، پڑھنا ہے۔ دیکھیے جو قومیں اپنا حساب کرتی ہیں، اپنے آپ کو سمجھ لیتی ہیں، وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتی، کبھی کسی گھمنڈ میں نہیں رہتی، کبھی کسی بالو کے ریت کو بہت میٹھا پانی سمجھ کر کے اس کے پیچھے نہیں بھاگتی۔ وہ اپنی حقیقتوں کو سمجھتی ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہم امیدیں باندھے ہوئے ہیں، جس کو ہم نے طاقت سمجھ رکھا ہے، جسے ہم نے اپنی زندگی کی رمق کو باقی رکھنے کے لیے آخری تریاق اور دوا سمجھ رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سراب ہے، ایک دھوکہ ہے۔ تو اس لیے وہ قومیں اپنی حقیقتوں کو جانتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے سب کچھ لگا دیا، زندگی کا ایک ہی مشن تھا، اور مسلمانوں کو بھی اسی چیز کی تلقین کی گئی آخری وقت تک، اول وقت تک۔ اس لیے آپ نے جب اس پیغام کو پہنچا دیا تو اس وقت صحابہ کرام کی تقریباً 1,00,000 تعداد موجود تھی، ایک میدان میں سب کھڑے تھے، اللہ سے رو گڑ گڑا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری سنائی، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی دولت جو کچھ تھی خزانے میں وہ سب تم پر نچھاور کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور فطری طور پر انسان متدین ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، دیندار تو اس کو نہیں کہیں گے، متدین یعنی دین پسند ہوتا ہے، تدین متدین ہوتا ہے، دین کو پسند کرتا ہے۔
دنیا کے کسی قوم میں چلے جائیے وہ سانپ بچھو ہی پوجیں، لیکن ان کے اندر تدین ہے، دین پسندی ہے۔ وہ سورج اور چاند ہی کو پوجیں، وہ درختوں کو پوجیں، اپنے بنائے ہوئے اپنے ہاتھوں سے وہ مٹی کے اس ڈھیر میں جان وہ خود ڈالتے ہیں اور خود پوجتے ہیں، اور لیکن ہیں دین کے نام پر کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کفر و کوئی الحاد کی لڑائی نہیں تھی کہ ایک طرف لادینیت ہے مکے میں، آپ کی خاندان لادینیت میں چلی آ رہی ہے اور آپ کوئی دین لے کر کے آئے، ایسا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہاں کیا تھا، وہ پورے طور پر دین پسند لوگ تھے، اپنی سمجھ میں وہ دیندار لوگ تھے، اپنی سمجھ میں وہ ایماندار لوگ تھے، لیکن ایمان کے راستے سے مکمل ہٹے ہوئے تھے، دین کے الدین جو اللہ تعالیٰ کو دین مقصود ہے اس سے ہٹے ہوئے تھے۔ اس لیے کیا فرمایا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامِ، اب اسلام والا دین آیا ہے جس کو تم نے بھلا دیا تھا۔ ابراہیم بھی یہی لے کے آئے تھے، اسماعیل بھی یہی لے کر کے آئے تھے، نوح بھی یہی لے کر کے آئے تھے، شیس بھی قرنہا قرن تک یہی دین چل رہا تھا، ہزاروں سال تک، اور آدم علیہ السلام جو ابو البشر تھے وہ بھی یہی دین لے کر کے آئے تھے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پہلے ہی دن زمین پر بھیجتے ہی یا بھیجنے سے پہلے ہی نسخہ سنا دیا تھا کہ جنت سے تو نکالے جا رہے ہیں لیکن جنت سے زیادہ زبردست ایک سرٹیفکیٹ آپ کو دے رہے ہیں، اپنی ساری اولاد کو قیامت کے دن تک بتا دیجئے گا آدم علیہ السلام، اور آخری پیغام قرآن کریم میں اس کو کوڈ کیا گیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی، تم جو ہدایت کے راستے ڈھونڈ رہے ہو وہ دیگر ادیان، دیگر ازم، دیگر اور افکار و نظریات سب کے نظر ہو جائیں گے، وہ اس دین سے الگ ہوں گے۔ اس لیے ہدن وہی ہدایت ہے، وہی جنت کا راستہ ہے، وہی انسانیت کے فلاح کا راستہ ہے، وہی محبتوں کا پیغام ہے جو میری طرف سے آئے، بظاہر تم کو جتنا سخت نظر آتا ہو، بظاہر تم کو اس کی تھیوری، اس کا فلسفہ سمجھ میں نہ آتا ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ فلسفہ دین میں ہر چیز میں ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں، علماء نے لکھے، بڑی پیاری پیاری کتابیں لکھی ہے کہ سجدہ میں کتنے فائدے ہیں آپ کے، سجدہ میں سبحان اللہ پڑھتے ہیں، رکوع میں سبحان اللہ العظیم کیوں کہتے ہیں، آپ کچھ اور پڑھ دیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ دیں گے، بہت گناہگار ہوں گے آپ۔ وہاں پر خاص رک کر کے اللہ کے نبی نے توجیہ فرمائی تھی، فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، منع کیا کہ قرآن سے افضل کوئی چیز نہیں، لیکن قرآن رکوع میں نہیں پڑھنا ہے، تو یہ اپنا فلسفہ نہیں چلے گا۔ لیکن فلسفہ جو اللہ جل شانہ نے، اللہ غزالی کا تو بڑا نام آتا ہے، لیکن ان سے بڑھ کر کے بڑے بڑے لوگ دین کے اسرار و رموز، اس کے فوائد کو بیان کیے ہیں کہ سجدے میں کتنے طرح کے فائدے ہیں، کتنی طرح کے بیماریاں بھاگتی ہیں، وہ آپ سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا۔ مومن تو ایسے المومن القوی، مومن کو تو ایسے ہی قوی ہوتا ہے، اس کو نماز میں ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو صرف اللہ سے ایک رشتہ جڑ گیا، ایک تار جڑا ہوا ہے، ایک نسبت لگی ہوئی ہے، ایک تعلق خاطر بنا ہوا ہے، تو یہ دنیا کی ساری نسبتوں کو کاٹنے کے بعد ہی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، زمین و آسمان کسی کی پرواہ نہیں ہے، میری توجہ اس نماز کے اندر، میرے سارے خیالات، میری ساری قربانیاں، ہر طرح کے چوائس صرف ایک وجہی للذی فطر السماوات، یہ سارے زمین و آسمان جس کی چٹکیوں میں ہے، وہ جس نے ان کو بنایا تھا اس سے رشتہ جڑ گیا ہے۔ اب کوئی اور رشتہ چاہیے؟ اور کوئی رشتہ نہیں چاہیے، یہ رشتہ ایک آخری رشتہ ہے۔ اس لیے مومن تو عبادات کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے اندر جوگ ہے، اس کے اندر یوگ ہے، اس کے اندر پتہ نہیں بھوگ ہے اور بھوج ہے، وہ نہیں، صرف اس سے۔ لیکن چونکہ کسی بھی دین کا، حکیم کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو جو احکم الحاکمین ہے وہ فائدے سے خالی ہوگا۔ آپ صرف ایمان لے آئیے، صرف ٹوٹ پڑیے اس پر، صرف اپنے جان پر کھیل کر کے اس پر عمل کیجئے، یہ آپ کی ڈیوٹی تھی، اور ڈیوٹی دیکھیے تو پھر اس کے بعد بیوٹی تو سب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کارساز ہیں، وہ جو بتاتے ہیں
وہی حکمت کی چیز ہے، وہی سب سے اچھی، وہی سب سے پیاری چیز ہے، اس کو کرنا ہے۔ الغرض اللہ کے نبی، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو یہ چیز دے دی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے جو ہدایت آئے گی، ہدن، وہ ہدایت کی گارنٹی صرف میری طرف سے۔ بقیہ جتنا اچھا آپ کو کوئی راستہ نظر آتا ہو، جتنا اچھا فلسفہ نظر آتا ہو، جتنے اچھے اچھے عزم آئیں، کبھی آپ تھپیڑے کھائیں، علم کے میدان میں تھپڑ کھائیں، بلکہ تھپیڑے نہیں، تھپیڑے تو بھی بات کی چیز ہے، تھپڑ کھائیں تو اپنا رخ اب ادھر موڑ لیں۔ قرآن نے کہا دیا لا شرقیت ولا غربیہ، کبھی مغرب کی طرف مت دیکھنا، کبھی مشرق کی طرف مت جھانکنا، یہ تمہارے پاس ہدایت ربانی آئی ہے، اللہ کی ہدایت آ گئی ہے، صرف یہ چیز تمہارا، یہی مشرق ہے، یہی مغرب ہے، یہی قبلہ ہے، یہی ہے جہاں تم اللہ تعالیٰ کو پکڑے ہوئے ہو، تو فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا، جہاں بھی تم رخ موڑو گے، اللہ کو پکڑے رہو گے تو وہی تمہارا قبلہ بن جائے گا، اور اگر تم ادھر ادھر دیکھتے رہے تو پھر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، یہ نہیں کہ ہدایت ہمارے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہدایت ہے، مسلمانوں کے پاس قرآن ہے، مسلمانوں کے پاس آخری نبی ہیں، مسلمانوں کے پاس جنت اور جہنم ہے، مسلمانوں کے پاس دنیا کے سارے اچھے فارمولے ہیں، دنیا کے سب سے اچھا نسخہ ہے دواؤں کا، لیکن یہ امت کیا کرتی ہے؟ یہ امت اس کو کھاتی نہیں ہے، حالانکہ وہ صرف کھانے کے لیے نہیں آئی تھی، کھلانے کے لیے آئی تھی، کہ دنیا میں کوئی بیمار نہ رہ جائے، کوئی باقی نہ رہ جائے اس کو کھائے بغیر، اپنی جان پر کھیل کر کے دوسرے کو کھلاتا ہے اس دوا کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، یہ ہدایت میری طرف سے جو آئی ہے تو لے کر کے رکھنے کے لیے نہیں ہے، فخر کرنے سے تمہارے کچھ نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کا دین ایسا ہے، دھرم ایسا ہے اور مسلمان ایسے ہیں، اسلام جیسی کتاب کہیں نہیں لکھی گئی، اسلام جیسے نبی دنیا میں کوئی مصلح نہیں آیا، کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوا، اب لیڈری کے لیے آپ دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کبھی کوئی جوش میں آتا ہے، مولانا صاحب وقت کا مجدد کھڑا ہوتا ہے تو اس کو ہیگل اور مارکس کے نظریات نظر آتے ہیں، کہیں دیکھیں گے اس کا چربا لے کر کے بہت سے مصلحین نے موجودہ دور میں وہ فساد مچایا ہے کہ جوانوں کو، ایمان والوں کے ایمان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ قرآن گھر میں تھا، اس کو نہیں دیکھا، اور کبھی راسمالیت یعنی سرمایہ داری نظام ان کو بہت پسند آیا، تو مسلمانوں کا کلیان کس میں ہے؟ سرمایہ داری نظام میں ہے، جب تک وہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ اور کسی کو یعنی اشتراکیت میں ہے، دولت کو مل بانٹ کر کے کھاؤ، قرآن نے بتایا، مل بانٹ کے کھانے کا طریقہ بتایا تھا، بالکل چھوڑ دیا اس کو، اور کون سا طریقہ اپنایا؟ جو لینن نے، ہیگل نے، مارکس نے جو متعین کیے، اب اس کی طرف دیکھیے۔ اسلامی جمہوریاں یہ جو 6 ہیں، اس کے علاوہ ہالینڈ لیتا ہوا اور عرب دنیا کے بہت سے خطے سب داخل ہوتے چلے گئے کمیونزم میں، مسلمان سب سے آگے تھا، اور سب سے زیادہ کنگال دنیا کی قوم اگر اس صدی میں رہی ہے تو وہ سب سے زیادہ مسلمان، سب سے زیادہ لوٹی پٹی قوم ہے تو سب سے زیادہ، اس سے بدترین لوگ کہیں بھی زندگی گزارنے میں نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے مال کی بنیاد پر کہ برابری ہو جائے، اچھائیاں آ جائیں، ہر آدمی کھاتا پیتا ہو جائے کم سے کم، اس کے پیچھے وہ دوڑ کے آئے تھے۔ مجھے معلوم ہے جب مدینہ یونیورسٹی کے غالباً آخری سالوں میں تھے تو اس وقت ایک موقع ملا تھا حاجیوں سے ملنے کا، ایسی جگہ تھی کہ وہاں ہر طرح کے حاجی گزرتے تھے۔ میں نے دیکھا یہ 6 جمہوریاؤں کے جو لوگ آئے تھے، پہلی مرتبہ سعودی عرب نے بلایا تھا ان کو، کہ پہلی مرتبہ 70-80 سالوں کے بعد، ان کے باپ دادا کے بعد، ان کو خانہ کعبہ کو دیکھنا نصیب ہوا تھا، ورنہ ایک بچہ بھی بھٹک نہیں سکا تھا۔ قرآن کے ایک حرف کو دیکھنے کے لیے ترس گئے تھے، اس میں بڑے بڑے قصے ہیں، لوگوں نے لکھے ہیں۔ تو بہرحال مجھے آیا تو دنیا کے سب سے زیادہ بھوک پیاس اور ماری ہوئی قوم ان کے چہرے سے، ظاہر بات ہے چھنے ہوئے لوگ ہوں گے،
لیکن اس قدر وہ بدحال نظر آ رہے تھے، اس قدر ستائے ہوئے نظر آ رہے تھے، کبھی پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اسلامی دور کے عظیم الشان ادوار ہیں، جہاں بخاری لکھی گئی، جہاں مسلم لکھی، جہاں بخاری لکھی گئی، اور جہاں فقہ حنفی کی ساری کتابیں ادھر ہی ترتیب دی گئی، اور دنیا کے عظیم الشان حکومتیں انہوں نے قائم کی تھی، اور دنیا میں چھا گئے تھے یہ کسی زمانے میں، عثمانیوں کے دور میں انہی کا حقیقی دور تھا۔ لیکن ایسی بدنصیب قوم کوئی میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ 70 سالوں میں جو ان کی نسل آئی ہے، چہرے اور مہرے اور جسم سے بھی یہ بالکل چرمرائے ہوئے لگ رہے ہیں، عجیب سی قوم ہے۔ کہا تھا ہدایت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت کا آ جانا کافی نہیں ہے، گھروں میں قرآن کو سجایا جانا کافی نہیں ہے، اور صرف تمہارا رٹ لینا بھی کسی کام کا نہیں، ایمان ہمارا قرآن پر ہے، اور اس وقت جاگتے ہیں جب کوئی قرآن کے ساتھ گستاخی کرتا ہے۔ سب سے بڑی گستاخی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں، قرآن کے شان میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں۔ کیا ہے وہ؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، میری طرف سے آ رہی ہے کوئی چیز، میری طرف سے کوئی پیغام آ رہا ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے قرآن کی شکل میں آ رہا ہے، ہدایت کی شکل میں، آخری نبی اور سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صرف مسلمانوں کے کہنے سے نہیں، وہ مسلمان تو بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیا پتا ہے، وہ تو کچھ بتاتا بھی نہیں، اور جانتا ہی نہیں تو کیا بتائے گا۔ لیکن عیسائی دنیا کے جو بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے اپنی زندگی اسی میں لگا دی، کچھ نہیں، ہم کو دنیا میں دیکھنا ہے، اور نیت یہ ہے، اندر سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے اونچا ثابت کرنا ہے، کیونکہ وہ اڑیسہ کے جا کر کے پہاڑیوں میں دیکھیے، وادیوں میں دیکھیے کہ کیسی زندگی گزرتی ہے، کیا ان کی حالت ہے، کچھ نہیں جانتا ان کی زبان کو، اور انہوں نے دنیا کی سب سے پچھڑی ہوئی قوم، دنیا کی سب سے زیادہ اس وقت جانوروں کی زندگی گزارنے والی قوم آپ کے کہاں ہے؟ انڈمان میں جا کے دیکھیے، میں نے تو دیکھا ہے، وہاں دن میں کھا جائیں آپ، کسی تہذیب کو قبول کرنے والے، اب ان کی نسل گھٹتے کرتے کہتے ہیں کہ وہ 10 سال پہلے 300 رہ گئی تھی، اب اور بھی کم ہو رہی ہے۔ ایسی قوموں میں بھی انہوں نے قربانی دی ہے اس دین کو سمجھانے کے لیے، اس دین کو بتانے کے لیے، عیسائیت کو بتانے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس ناحیے سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریسرچ پورا ہو جائے، بالکل ڈھنگ کا ہو جائے۔ وہ کیا ہے کہ واقعی آخری سب سے اچھے نبی، سب سے افضل نبی، سب سے آئیڈیل نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو انہوں نے اپنی زندگی لگا دی، اکیڈمی بنائی اور کیا کیا کھولے، اور اس کی بنیاد پر ساری دنیا کے بڑے لوگوں کا زندگی جمع کی۔ کون ملا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہوا کہ وہ پہلے نمبر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھے۔ یہ بھی ایک دنیا کی کہانی ہے، یہ بھی دنیا چاہ رہی ہے، اس وقت آپ سے جاننا چاہتی ہے کہ آپ نبی کس نبی کو ماننے والے ہیں۔ اگر آپ واقعی ماننے والے ہیں تو وہ ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ ہی اس نبی کی متبع اور پیروکار اور مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ ماننے کے لیے دنیا آج بھی بیٹھی ہے۔ اور یہی کام اللہ کے رسول فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، یہ اندیشے جو تم کو ستا رہے ہیں قدم قدم پر، اور وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسا لگتا ہے کہ غموں میں، آنے والی نسلوں کے غم میں یا اپنے غم میں کہ اب کیا ہوگا، وہ کوئی غم نہیں ہوگا، یہی راستہ تمہارے لیے بنائے گا، اسی سے تم کو آگے بڑھنا ہے، اسی سے قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ اور اسلام کا کسی نے کہا ہے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، عام انسانوں کی طرف اپنے آپ کو مت سمجھیے، جو اس ہاشمی نبی کی طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کرتا ہے تو اس کی ترکیب بھی ویسی ہونی چاہیے۔ دوسرے چل جائیں گے، دوسرے اگر دین کا نام لے کر کے بے دینی کر رہے ہیں تو پہلے ہی بے دینی کی طرف، وہ شرک کی طرف نکل گئے، شرک سے زیادہ کوئی بے دینی ہے نہیں، اس سے زیادہ کوئی برائی ہے نہیں، تو اب کون سی وہ برائی کریں گے جس سے اللہ ان کو دھسائے گا؟ ان کا کوئی مسئلہ نہیں، ان کے لیے تو ڈھیل ہے، امہلہم رویدا، بس چند منٹوں کا کام ہے، 60 سال 70 سال 100 سال، بس اتنے کا کل مسئلہ ہے آخرت کے مقابلے میں، اور یہ دنیا جو گزر گئی ہے، جو چل رہی ہے اس کے مقابلے میں امہلہم، ان کو بالکل ان کو ٹچ نہیں کرنے کی ضرورت ہے، ان کو چھوڑے ہوئے ہی، جتنا مچلنا ہے مچل لیں،
جتنا کودنا ہے کود لیں، جتنا ادھم مچانا ہے مچا لیں، جس قدر ظلم ڈھالا ہے ڈھالیں، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں یہ جس چیز کو رسول ہاشمی کی قوم ہے، جس ترتیب سے آپ بنے تھے، جس خمیر سے آپ اٹھے تھے اور جن بنیادوں پر اٹھے تھے، اس پر اس کو کھرا اترنا پڑے گا، ورنہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے ذرہ برابر بھی کسی طرح کی کوئی بھی ادھر ادھر کیا تو وہاں فوراً تم پر ضرب لگے گی، بہت تم کو سمجھانے کے لیے بھی لگے گی اور متنبہ ہونے کے لیے بھی کہ چوکنا ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، بالکل جہاں جہاں تم سے فاؤل ہوگا وہاں وہاں تم کو پکڑ لیا جائے گا، دوسروں کو نہیں پکڑا جائے گا۔ تو اس لیے اس امت کی مسلمان، اگر ہم اپنے آپ کو امت سے، بھائی امت کہہ رہا ہوں تو آپ امت مت سمجھیے، صرف یہی شیخ چلی کی طرح ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ امت کا مطلب امت، میں اپنے سے، امت کیا ہے؟ آپ اگر امت بن کر کے صحیح معنی میں رسول ہاشمی کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں تو سمجھیے کہ ہے، ورنہ الگ الگ کچھ نہیں ہے، بھیڑ کی طرف دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک انسان کھڑا ہو اور پھر دیکھے کہ کیا ہے۔ تو اس لمبی سی تمہید کے بعد میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی اللہ جل شانہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دیکھو جو کچھ ہے پسینہ بہا کر کے، خون جگر جلا کر کے، اپنی ساری خواہشات کو دبا کر کے، اس کے بعد ہی یہ دین قائم رہے گا۔ تم سمجھو کہ تمہارے پاس سیاسی قوت ہو گئی، سماجی قوت ہو گئی، عددی قوت ہو گئی بڑی، تم اکثریت میں آ گئے، میجارٹی ہے، اس میں سے کوئی مال و دولت کی بنیاد پر، اس میں سے کوئی ایک چیز یا ساری چیزوں کو لے کر کے چاہو گے کہ دین کو نافذ کر دیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں اس طرح کی کوئی بھی مالی قوت کی، ہتھیار کی، عدد کی کوئی بھی فارمولہ چلنے والا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے لا اکراہ فی الدین۔ ہاں دین چاہتے ہو تب، اگر دنیا چاہتے ہو، اگر تم کو مال چاہیے کہ فلاں ملک بڑا اچھا ہے، سونے کی چڑیا ہے، اس پر دھاوا بول رہے ہو، اگر اس ملک کی کوئی اور چیز پیٹرول دیکھا تو تم ریچھنے لگے، تو ان سب بنیادوں پر تم چاہے جو کرو، تم جانو اور دنیا کی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اس وقت لوگوں کو کہ برادری تو آپ کی ہے، جن پر آپ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں اس تاریخ پر، 1000 سالہ تاریخ پر، اور اسلامو فوبیا کھڑا کر رکھا آپ نے، اسلام کے خلاف مذاہب کو، نظریات کو، اقوام عالم کو ایک ہوا کھڑا کیے ہوئے کہ یہ دہشت گرد، بڑا تشدد پسند، انتہائی وحشی یہ دھرم ہے۔ تو کہیں آپ کیا کرتے ہیں، اس کی تاریخ کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنے بادشاہ گزرے ہیں، جتنے ان کے امپائر گزرے ہیں، جتنے لوگ گزرے ہیں، وہ سب اسلام کے کھاتے میں ڈالتے ہیں مسلمانوں کا نام لے کر کے کہ یہ سب ظالم تھے، انہوں نے قوموں پر ظلم ڈھایا، ہماری ثروات کو لوٹا، ہم کو غلام بنایا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر بات اس میں ایک آنا بھی سچائی ہے تو وہ آپ کے برادری کے لوگ ہیں، سچائی نہیں ہے اس کے اندر۔ اگر ایسا ہے کہ کسی کے مقدس مقام کو پامال کر کے آپ نے اپنا مقدس بنایا ہے تو اس سے زیادہ مدنس، اس سے زیادہ ناپاک کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ کا الزام اگر 1 منٹ کے لیے مان لیں تو یہ آپ کی برادری کے لوگ ہیں جو دنیا داری چاہتے ہیں، جو حکمرانی چاہتے ہیں، جو دبدبہ چاہتے ہیں، جو زمین پر فساد پھیلانا چاہتے ہیں، یا زمین میں کچھ اور برادری آپ کی ہے، یہ مسلم برادری نہیں ہے۔ ان کے یہاں تو لا اکراہ فی الدین، طاقت ہوئی تو تم کو اتنا ہی اور زیادہ جھکنا ہے، اتنا ہی تواضع اختیار کرنا ہے۔ اس فارمولے کو بہت زیادہ جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ برادری ہے جو سرمایہ کاری چاہتا ہے، وہ برادری چاہتا ہے جو زمین میں غلبہ چاہتا ہے، اور وہ برادری ہے جس پر اللہ کے نبیوں نے پناہ مانگی ہے، جس میں قوم کو وارننگ دی تھی کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک چھوٹے سے ہر دن 50 بچوں کو ذبح کرتا تھا، وہ پیدا ہوئے ذبح کر دیتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جھگڑا چھڑانے میں کسی طرح سے ایک آدمی مر گیا، اس کو کہا کہ ان تکون جبارا فی الارض، زمین کا سب سے بڑا ڈکٹیٹر بننا چاہتے ہو؟
اور او تکون من المفسدین، یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے آئے ہو۔ اب وہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون کہہ رہا ہے، جو زندہ پیدا ہوتے ہی زندہ کاٹ ڈالتا تھا، کٹوا دیتا تھا بنی اسرائیل کے بچوں کو۔ سمجھا؟ تو یہ برادری وہی ہے، نفسیات وہی ہے، ایک نبی، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں جھگڑا چھڑانے گئے تھے، ایک مظلوم قوم کا ساتھ بھی نہیں دے رہے تھے، صرف جھگڑا چھڑا رہے تھے، اس پر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جاہلیت کا کام، یہ نادانی کا کام جو میرے ہاتھوں سے ہو گیا، میں توبہ کرتا ہوں، اور پھر کسی ایسے جھگڑے میں چاہے مظلوم پٹ رہا ہو، لیکن میں ایسے جھگڑے میں نہیں پڑوں گا جس میں فساد برپا ہو جائے، مجھے ایسی دعوت مت دینا۔ پھر کل ہو کے پھر پکار رہا تھا، پھر رو رہا تھا، کہا کہ جھگڑا ایک دن ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے، اگر انسانیت باقی ہے اور ایمان ہے تو خیر پوچھنا ہی نہیں، لیکن اگر انسانیت بھی باقی ہے تو دوسرا جو ہوتا ہے وہ رگڑا ہوتا ہے، ورنہ انسان بھاگ کے آتا ہے، کہتا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی، اس وقت فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ وہ بھائی کہہ کر کے اس کو بناتا ہے، یا خود سرنڈر کرتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ تو جو ہوا، ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کی طرف سے ہو گیا جو کل کچھ ہوا تھا، اب دوبارہ یہ ہونے نہیں دیں گے۔ تو یہ اسلام اور مسلمانوں کا پوری تاریخ میں فارمولہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہر ناحیے سے اس چیز کو پھیلانے کی۔ اصل میں اسلام کی خوبیاں، دی میرٹس آف اسلام، یہ ایسی چیزیں تھی جس کو حقیقت میں مسلمان اگر اس کو ایک آنا بھی اپناتا تھا، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی تھی، لیکن مسلمان نے ایک تو اس کو چھوڑ دیا، اور دوسروں کو موقع ملا کہ اس اسلام کا اس وقت ملنے جلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت ایک قوم دوسرے قوم کو پہچانتی ہے، صرف اس کو بھرم میں قائم رکھ کر کے بہکایا نہیں جا سکتا ہے۔ آپ کے ساتھ وہ اب فیکٹری میں ضرور جائے گا، یورپ امریکہ ضرور گھومے گا، اور وہاں جا کر کے ثابت کر رہے ہیں۔ محمد علی کلے جو بہت خراب راستے کو پکڑ لیا تھا مسلمان ہونے کے بعد، اور بڑی لمبی اس کی کہانی ہے، تو محمد علی کلے اور اس طریقے سے کتنے کالے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ پورا یہ ہو گیا کہ محمد علی چیمپئن شپ سے اسی لیے محروم کیا گیا تھا، وہ اسلام کا نام لیا تھا اس نے، اور جو کچھ اسلام جانتا تھا اس پر بہت اس نے امریکہ جیسی سوسائٹی میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یہ اور بات ہے کہ تیجانیوں نے ان کو اڑا لیا، اور وہ خود ایک باچی دین کا ایک عجیب طرح کا معاملہ تھا، ملغوبہ تھا، جو ادھر ادھر مسلمان جاتے ہیں اور کافر کہتا ہے کہ یہ دیکھ کے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو بہرحال جب یہ دیکھا کہ دنیا کے قوموں کے ساتھ مسلمان مل رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں سے اسلام کی خوشبو اس سے نکل جاتی ہے، اور جہاں نکلی وہیں کیا ہوا، وہ اسلام سے متاثر ہو جاتا ہے، تو اسلاموفوبیا کا خاص طور پر عربوں کے ہاں کچھ ایسے سلوکیات آئے، کچھ ایسے ان کے تنظیمیں قائم ہوئی، کچھ مراکز قائم ہوئے، امریکہ سے لے کے لندن تک، بعض کو تو میں نے دیکھا ہے، اور اس سے جس طریقے سے بگڑے ہوئے مسلمان ہم جیسے، ویسے کو بھی دیکھا تو کہا کہ یہ تو دم ہے، اس میں نہیں ہے، تو جو اس کے پاس ہے ہدایت، اس میں تو بڑا دم ہے۔ تو اور بھی جغرافیائی بھی کچھ مسائل ہیں، کچھ رنگ و نسل کے مسائل ہیں، بہت سے مسائل کھڑے ہوئے، تو انہوں نے خاص طور پر 11 ستمبر، ورنہ پہلے ہمیشہ سے رہا ہے، یہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ تو ہمیشہ رہا ہے، لیکن ایک خاص موڑ آتا ہے جس میں پلاننگ ہوتی ہے، کسی قوم کے خلاف، کسی ملک کے خلاف، کوئی ایسا موڑ آتا ہے، کہتے ہیں کہ اچھا اب یہ سر اٹھا کر کے دیکھنے کے لائق ہو گئے، اچھا ان کی طرف بھی اب دنیا دیکھتی ہے، تو اس وقت ایک الگ پلاننگ زندہ قومیں کرتی ہیں، اور مردہ ہونے والی قوموں کو یا زندہ قوموں کو شکار بناتی ہے۔ تو 11 ستمبر کے بعد خاص طور پر اسلاموفوبیا کھڑا کیا گیا، یعنی اسلام کے رخ زیبا کو، اس کے رخ انور کو، اس کے روشن چہرے کو کیسے داغدار کیا جائے، اور سب سے خراب چیز دہشت گردی ہے، سب سے خراب چیز ان کی زیادتی ہے، سب سے خراب چیز جو ان کی بنیادی چیزیں ہیں، اسی میں ایسا عیب نکالو کہ دنیا دہشت زدہ ہو جائے۔ سمجھا آپ نے؟ یہ اس کا ایجاد کیا، اور ہر ایک چیز پر اس کو آزمانا شروع کیا، اور اس کی پہلی آزمائش کیا تھی؟ ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا۔ یہ دیکھو، یہ ان کے پاس ادنا طاقت جب ہوتی ہے
تو ایک تو یورپ میں امریکہ میں بڑھتی ہوئی قوت تھی جو مسلمانوں کی بڑھ رہی تھی، اور آپ جیسے شیخ چلی اوپر خوش ہو رہے تھے، تو اس پر قدغن لگانا تھا کہ یہاں کچھ قومیں اٹھ کھڑی ہوں جو ان کو قبول نہ کریں، ان کے خلاف فتنہ و فساد پھیلائیں۔ دوسرا یہ کہ اس دھرم کے سلسلے میں ایک مرتبہ کسی نے کارٹون بنایا تو پتہ چلا کہ ہزاروں لوگ قرآن پڑھنا شروع کر دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ دی 100 کون پڑھتا ہے کون دیکھتا ہے، پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھنی شروع کر دی۔ یہ الرحیق المختوم جو عالمی پہلا انعام پایا تھا، ایک ڈاکٹر بابطین ہوا کرتے تھے، ایک آدھ مرتبہ یہاں ملاقات ہوئی ریاض کے، اللہ بخشے، تو میں نے کہا کہ آپ پھر دوبارہ آئے نہیں؟ تو کہا کہ امریکہ میں نے اس ایک کتاب کو لاکھوں نسخے لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیے، تو یہاں کا میدان ہے، تمہارے یہاں تو پڑھتے ہی نہیں لوگ۔ سنا گیا کہ طاقوں میں سزا دیتے ہیں یا لیتے ہی نہیں، کیا مطلب ہے اس سے؟ کچھ تو اس سے مطلب ہے نہیں۔ یہ امت اقرا لا تستطیع تقرا، یہ تو امت محمدیہ کہلاتی ہے، پڑھنے والی امت، پڑھانے والی امت، اسی بنیاد پر قائم کی جانے والی امت کیا ہے؟ لا تستطیع تقرا، یہ تو پڑھنا جانتی نہیں، اور جو پڑھنا جانتے ہیں وہ اتنے بڑے مولانا ہیں، اتنے بڑے اسکالر ہیں کہ ان کو اب دنیا کی ترقی مل گئی ہے تو دین سے کوئی لینا دینا نہیں، جتنا جان لیا اتنا کافی ہے۔ سمجھا آپ نے؟ تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ دوسرے جو اسلام کی خوبیاں آئیں عورتوں کے سلسلے میں، یورپ کتنا پریشان تھا آپ نہیں جانتے ہیں۔ یہ خاندانی ٹوٹ پھوٹ جو اس وقت آپ لوگ بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ دلی میں آئے ہیں تو پورا خاندانی نظام آپ نے چوپٹ کر دیا۔ پہلے میں دیکھتا تھا کہ ایک آدمی کے مرنے پر خبر کھودنے والے 25 دوڑتے تھے، 10 طرح کے ایک گاؤں میں مریض ہوتا تھا تو میں سیلابی علاقے کا رہنے والا ہوں، میں دیکھتا تھا کہ کس طرح کوئی کشتی لے کے دوڑ رہا ہے، ایک کشتی پہ 5 آدمی، رات کو کسی کو زیادہ بیماری ہو گئی تو۔ آج مولانا گھر گھر گاڑیاں ہیں، کوئی نکلتا نہیں ہے کہ اس بیمار کو اس کے گھر سے نکال کے اسی کی گاڑی پر بیٹھا دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یورپ میں جو یہ خاندانی ٹوٹ پھوٹ کا جو معاملہ آیا، یہ ساری چیزیں کیسے مسلط کر کے اسلام کا بدیل وہاں موجود تھا۔ اسی طریقے سے عورتوں کے سلسلے میں عورت سب سے بڑا ہمیشہ شکار رہی ہے، جاہلیت کے زمانے میں بھی، فرعون کے زمانے میں بھی، بلعم بن باورا کے زمانے میں بھی، اور خود جنت میں کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی سارے لوگ افسانے کرتے ہیں کہ اب حوا علیہ السلام ایسے کر رہی تھی، ایسے کر رہی تھی، ایسے روتی تھی، ایسے کرتی تھی، اس لیے مجبور ہو گئے آدم علیہ السلام۔ سب افسانے عورت کے نام پر انسانیت میں گڑے ہیں، اپنی اپنی برائیوں کو، اپنی اپنی خباثتوں کو اور اپنے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے۔ تو عورت کا مسئلہ بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے، لیکن اب تو وہ بھی غیرت نکلتی چلی جا رہی ہے مولانا۔ اب غیرت وہ بھی نہیں رہی قوم میں کہ عورت سے متعلق کوئی چیز کرے، تو وہ تو سب چیزیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے اسلام و خوبیہ کھڑا کیا۔ کہاں سے شروع کیا؟ کہ دہشت گرد ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ نظام زندگی ان کا بڑا فرسودہ ہے، یہ سب سے گندی قوم ہے جو سب سے زیادہ پھوہڑ پنے کو، سب سے زیادہ گندگی کو اپنے محلوں میں، اپنے جسم میں، اپنی زندگی میں، اپنی آل و اولاد میں، اپنے مدارس میں، اپنے اسکولوں میں، یہ سب سے زیادہ گندہ رہنے والی قوم ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ پورے دلی کا جو سیاح آتے ہیں، پورے انڈیا کا جو بناتے ہیں، جامع مسجد کے ان کا دیکھتا تھا کہ بہت کھڑے ہو کر کے فوٹو لے رہے ہیں اس کا، مرغی خانوں کا، مچھلی خانوں کا، مچھلی بازاروں کا، اور اس کے بعد جو نقشہ رہتا ہے وہ خاص طور پر انگریز یا تو گاڑی روک کر کے یا پیدل جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بھی کھڑے ہو کر کے وہ مسلمانوں کا نظارہ نہیں دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کون سی چیز تھی کبھی چمکتی تھی جو دنیا دیکھنے آتی تھی، ان کا ہیبت کا سکہ بیٹھتا تھا، شہنشاہوں کا، شاہجہانوں کا۔ اور آج یہ ہے کہ وہاں کتے ممولے اور بلیاں مری ہوئی پڑی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ آپ کی صورت بتائی گئی یورپ میں۔ اسلام و فوبیا، کسی بچے کہا کہ کیا اس کو تم ایسا کرو گے، ایسا دھرم قبول کرو گے؟ یہی جامع مسجد کے علاقے کا واقعہ ہے کہ ایک ہندو لڑکی مسلمان ہو کر کے آئی اور یہ تھی کہ نہیں ہم تو مسلمان ہی میں شادی کریں گے۔ یہ 25 سال کا واقعہ ہے، اور اس کو جامع مسجد کا گھمایا اس لیے گیا کہ کیا تم ایسی سوسائٹی میں، اور یہ مسلمان جہاں ان کی میجارٹی ہوتی ہے، جہاں ان کی چلتی ہے، دبدبا ہوتا ہے، وہ اسی طرح سے رہتے ہیں۔ واپس کر لیا تھا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور
وہ تو علامہ معصومی جو خانہ کعبہ کے امام تھے، انہوں نے تو صاف لکھا کہ شادی بیاہ کے مسئلے میں ذات پات کو، پیشے کو اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کو کہا کہ اس بنیاد پر جاپان کے لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے دلوں سے، ان کو اس لیے دین سے پلٹنا پڑا تھا کہ تمہاری شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس میں فقہ کی کتابیں دکھا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں دکھا رہے کہ یہ تفریق ہے، تم کبھی کسی کفر یعنی برابر نہیں ہو سکتے کسی مسلمان کا، ایسا دھرم قبول کرو گے؟ اس پر معصومی صاحب نے کتاب ہی لکھ دی۔ تو یہ اسلام کی تو جو چھوی ہم نے بنائی وہ تو ایک دوسرا مسئلہ ہے، آپ نے نہیں بھی بنائی ہے تو بہت زیادہ بری چھوی اس کی وہ لوگ بنا کے پیش کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ بددین ہو گئے نعوذ باللہ، کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ کہا کہ ما یفرق بہ بین المرء وزوجہ، یہ جناتوں اور ان کا کام نہیں تھا شیطانوں کا، بلکہ ہمارے نبی پر فٹ کرتے تھے کہ یہ میاں بیوی کے اندر تفریق پیدا کر دیتے ہیں، بھائی سے بھائی کو لڑا دیتے ہیں۔ ایک ایسا دین لے کر کے آئے ہیں یسب آلہتنا ویصفح احلامنا، کہا کہ جتنے ہمارے پرسنالٹی کے لوگ ہیں، عقل مند ہیں، سیاسی لوگ ہیں، سماجی اور دینی دھارمک لوگ ہیں، ان سب کو یہ بیوقوف قرار دیتا ہے، کہتا ہے کسی دین دھرم پر تمہارا ہے ہی نہیں، یہ سب لوگ غلط ہیں۔ اور جو کیا ہے یسب آلہتنا، جو ہمارے معبود ہیں جن پر ہم سب کچھ نچھاور کرتے ہیں، اپنے مال دیتے ہیں، اس کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں، یسب آلہتنا۔ تو پروپیگنڈا تو اس وقت بھی تھا، آپ سے زیادہ احترام انسانیت کرنے والا، دوسرے دھرموں کا خیال کرنے والا کبھی کوئی ایسا نہیں قیامت تک پیدا نہیں ہوگا، نہ ہوا ہے، سمجھا آپ نے؟ اس کے باوجود یہ الزامات لگتے تھے۔ اور ایک عالم تھا جو آپ کے یہ کھڑا ہو، ایک بخاری کی روایت میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ حضرت عمران بن حسین کا قصہ بارہا ذکر کیا کہ گئے اللہ کے نبی کے سینکڑوں صحابہ پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، اور گئے کہ پانی کہیں نہیں ہے اس صحرا میں، جاؤ اس آبادی میں دیکھو۔ تو ایک آبادی میں ایک بڑھیا عورت سے لیا تھا، جیسے کہا کہ ہمارے نبی نے پانی مانگا ہے، پورا لشکر پیاسا مر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ احاذ الذی سبع تانون، محمد جانتی تھی وہ عربی لغت، عرب کی تھی، کہا کہ محمد کے معنی جس کی تو بڑی تعریف ہے، جو تعریف کے لائق ہی ہے، تو محمد نام دہرانا گوارا نہیں کیا، نفرت یہ کہ اس نام سے اس کو نفرت تھی، پروپیگنڈا ایسا تھا۔ لیکن تو دونوں کی تلواریں ایسی تھی، علی کی تلوار تو آپ مت پوچھئے، اور عمران بن حسین کا تو پوچھنا نہیں ہے کہ یہ کون تھے۔ دونوں کا جوش بالکل ہوش میں رہا، جوش آیا ہی نہیں، کہا کہ بس مطلب سے مطلب رکھو، تم سمجھ گئی ہو کہ کس کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں، جس کو ہم لوگ محمد کہہ رہے ہیں تم اس کو مذمم کہہ رہی ہو، صابی کہہ رہی، بددین کہہ رہی ہو، کہا کہ بات تم سمجھ گئی ہو، اس لیے ہم کو پانی چاہیے۔ اسلمت و اسلم قومها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جب اس کے پاس آیا ہے معاملہ پانی، تو کس طریقے سے اس کو دیا، کس اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور سالہ سال تک وہ اخلاق صحابہ کرام پیش کرتے رہے، اور وہ عورت مجبور ہوئی کہ اپنے قوم والوں سے کہے کہ یہ جو تم لوگ اتنے ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہو، تمہاری رکھوالی ہوتی ہے، لوٹ پاٹ ڈکیتی اور یہ ساری چیزیں جو ختم ہو گئی ہیں، تو یہ محمد کا وہ احسان ہے جس کو میں نے ایک گھڑا پانی دیا تھا 2 گھڑا واپس کیا تھا، میں نے کوئی چیز کھانے کی نہیں دی تھی، لیکن اس نے فجمعوا لها سویقا و دقیقا، ان کے پاس جو کچھ دے رہا تھا، چاہے ستو کی شکل میں ہو یا آٹے کی شکل میں ہو، سب اللہ کے نبی نے اٹھا کو دے دیا تھا کہ اس نے بڑا احسان کیا۔ سمجھا آپ نے؟ تو اس طریقے سے اسلامو فوبیا کو ختم کرنے کے لیے ہم نے میراث ختم کر دیا، اب آپس میں بہنوں کا حصہ نہیں دیتے ہیں، گندگیاں ہمارے اندر ہے، عورتوں پر جو ظلم ڈھانے کے جتنے طریقے ہیں گھریلو معاملات سے لے کر کے شادی بیاہ تک، وہ سب فارمولے ہم اپنا رہے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ دشمنوں کو کہنے کی کیا چیز رہ گئی ہے، اور اوپر سے جو وحشتناک بیان کرتے ہیں عورتوں کا، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بھائیوں، ضرورت ہے کہ اس وقت ہم صحیح معنی میں خود 2 میدان میں کام کریں، 2 جملے میں کھڑا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو اس ہدایت پر گامزن کریں، وہ بھی کافی نہیں ہے۔ دوسرا، ان تمام غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 100 مرتبہ قتل کیے جانے کے لائق تھا، عبداللہ ابن ابی سلول، اور سارے صحابہ کہتے تھے قتل کیا جائے، اس سے بڑا منافق، اس سے بڑا کافر کوئی نہیں ہو سکتا، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ کہیں یہ
خوب اسلامی خوبیاں اس وقت لوگ بنائے ہوئے ہیں کئی طرح کے، جس کو میں نے ختم کیا اپنے اخلاق سے، اپنے علم سے، اس دین حق پہنچا کر کے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ دنیا میں یہ شور ہو جائے کہ محمد اپنے کسی ساتھی کو، اپنے پڑوسی کو بھی قتل کرتے ہیں۔ اور دیکھیے یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج، روکنے سے نہیں رکتا تھا۔ جب داخل ہوتی تھی تو کوئی کلمہ پڑھانے والے اتنی نہیں تعداد تھی جس طرح سے فوج در فوج جو سورہ اذا جاء نصر اللہ میں ذکر ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم کو تمام آزمائشوں سے بچنے کے لیے سب سے بڑی آزمائش جو ہمارے دین پر چلنے کی ہے، خود ہم نے اس آزمائش کو پیدا کیا ہے، اس پر ہم کو کھڑا اتر کر کے دنیا کے سارے چیلنجز کو، بلکہ ساری دنیا کا جو حق ہے ہمارے اوپر، دین اسلام کو صحیح طریقے سے بتانے کی اس کی توفیق ارزانی فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔